امریکن یونیورسٹی کی آبجیکٹیوسٹ سوسائٹی کے زیر اہتمام ہونے والے اس پینل ڈسکشن کا مقصد یہ تھا کہ بعض مسلمان ملکوں میں اظہار رائے پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے بارے میں بات کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلباء کو یہ سمجھایا جائے کہ اس قانون سے مسلمان ملک کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں۔ شاید ہی کسی کو یہ گمان ہو کہ یہ مجلس مذاکرہ کیمپس پر اظہار رائے کی آزادی پر بحث چھیڑ دے گی۔ کیمپس کے مسلمان طلباء کی تنظیم نے اس پینل ڈسکشن کا جواب ایک لیکچر کے ذریعے دینے کی کوشش کی، جس میں مسلمان ملکوں کے بارے میں منفی تصورات دور کرنے کے لیے غیر مسلمان طلباء کو اسلام کے بارے میں بتایا گیا۔ کچھ طلباء کیمپس پر ڈاکٹر پائپس کے خطاب سے بے حد ناخوش تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام کے بارے میں ڈینیل پائپس اور دوسرے شرکاء کی تصحیح کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ I think it's a good opportunity for Arabs and Muslims to express their opinion. میں اسے ڈینیل پائپس اور دوسرے شرکاء کو اسلام کے بارے میں بتانے کا بہترین موقع سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ ہمیں دور کرنی چاہیے۔ اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے ایک امام نے کہا کہ مسلمان فری اسپیچ کے حامی ہیں اور غیر مسلم ممالک میں جب مسلمان کسی کے قول یا کتاب کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو وہ اپنے حکام سے انہی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں جو ان ممالک میں دوسرے مذاہب کو حاصل ہے۔ کیونکہ امریکی قوانین کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو خصوصی حقوق نہیں دیتے، چنانچہ یہاں مسلمان فری اسپیچ کے خلاف احتجاج کرتے نہیں ملیں گے۔ ہاں، اگر کوئی اسلام کے بارے میں غلط بات کہے اس کو منع ضرور کریں گے، لیکن یہ بھی فری اسپیچ میں ہی شمار ہوگا اور فری اسپیچ کا کوئی بھی حمایتی اس کو غلط نہیں سمجھے گا۔ مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے ایک اور امام کا کہنا تھا کہ مسلمان ممالک میں فری اسپیچ کی صورتحال پر بحث کی مدد سے ایک ناکام مہم کو دوبارہ فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پچھلے سال مسلمانوں پر تنقید کرنے کی مہم بری طرح ناکام رہی، اور جیسا کہ ڈاکٹر احمد کہہ رہے تھے، اب ان لوگوں کے پاس بات کرنے کا کوئی اور موضوع نہیں بچا۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر پائپس کا کہنا تھا کہ مسلمان ممالک میں اظہار رائے جیسی آزادیوں پر پابندی کے موضوع پر بات کرنے کا یہ بہترین موقع تھا، کیونکہ ایسی پابندیاں انتہا پسند نظریات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر بروک کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ صرف مسلمان ممالک تک ہی محدود نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا نظریہ جو سیاست اور روزمرہ زندگی یا مذہب کو ایک بنانے کی کوشش کرے وہ انتہا پسندی کی طرف مائل کرتا ہے، اور ایسے ہر نظریے کو میں خطرناک سمجھتا ہوں۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اظہار رائے کی آزادی سے فائدہ اٹھانا ہر وقت اور ہر موقع پر جائز ہے؟ ڈنمارک کے اخبار جیلنس پوسٹن کے ثقافتی ایڈیٹر فلیمنگ روز کا کہنا ہے کہ اظہار رائے پر پابندی بالکل درست نہیں، لیکن اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، جھوٹ پھیلانا اور لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل دینا بھی غلط ہے۔ میرے خیال میں اسے ایک جرم سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ فری اسپیچ کی تعریف آج تک امریکہ کی کوئی عدالت متعین نہیں کر پائی ہے، لیکن اس میں کوئی عجب نہیں کہ ایسا قانون جو لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہو، اسی کی دی ہوئی آزادی پر لوگوں میں اتنا اختلاف رائے ہو، کیونکہ اس اختلاف رائے کا اظہار بھی فری اسپیچ میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ آمنہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔